اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہم نے لاسٹ سیشن جو کہ پچھلے سال سے چلا آ رہا تھا اس کو ہم نے لاسٹ سیشن سے دوبارہ ریزیوم کیا تھا، کنٹینیو کیا تھا، اور آج اس کا 27 سیشن ہے۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی لاسٹ سیشن میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیتی سیرت کہ کیا ڈائمنشنز ہیں ایک بچے کی اگر تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے خود مربی کے اندر جو تربیت کرنے والا ہے اس کے اندر بھی تربیت کی شرائط پائی جانی چاہیے، وہ بھی اہل تربیت ہو بالآخر، یا کم از کم اس تربیت کے پروسیس میں اپنے آپ کو ڈالے تاکہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کر سکے۔ اب تربیت کے حوالے سے اگر آپ اور ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اینڈ وے آف لائف کو دیکھیں تو ہمیں تربیت کے مختلف ڈائمنشنز ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس کس ایریا میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے 4 ایریاز آف تربیت ذکر کیے تھے کہ اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ لاسٹ سیشن میں ذکر کیا تھا۔ پہلا ڈائمنشن یا ایریا آف تربیت کیا ہے؟ وہ ہے جسمانی تربیت، بچے کی جسمانی تربیت، کہ اس حوالے سے ہم نے لاسٹ سیشن میں ایک کچھ مختصر مطالب پیش کیے تھے۔ دوسرا ایریا یا دوسرا ڈائمنشن آف تربیت کیا ہے؟ وہ ہے روحی اور عاطفی، تیسرا دینی و اخلاقی، اور چوتھا سیاسی اور اجتماعی۔ اب آج کے سیشن میں ان تینوں جو باقی 3 ڈائمنشنز ہیں اس کو ہم ذکر کریں گے۔ ممکن ہے تھوڑا سا سیشن طولانی ہو جائے لیکن ہم کوشش کریں گے اس ٹاپک کو آج ہی کلوز کریں، جس قدر ہو سکے کوشش کریں اس کو کم کریں، سیشن کو دیکھیں۔ سیکنڈ ڈائمنشن آف تربیت کیا ہے؟ روحی اور عاطفی، احساساتی تربیت، اسپریچول تربیت، عاطفی تربیت۔ البتہ یہاں پر روحی جب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہاں پر روحی سے مراد معنوی نہیں ہے، یہاں پر روحی سے مراد سائیکولوجیکل تربیت ہے، روانی تربیت ہے، احساساتی تربیت ہے۔ بالآخر یہ ایک بہت ہی مہم اینڈ امپورٹنٹ ڈائمنشن آف تربیت ہے کہ آپ دیکھیں انسان کی سائیکولوجی، انسان کا روان، اس کے احساسات جب سے وہ پیدا ہوتا ہے آخر موت تک یا آخر زندگی تک اس کے احساسات باقی ہوتے ہیں۔ اس کو احساسی طور پر اس کو تغذیے کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز ہو اس کی لائف میں جو اس کے احساسات کو، اس کے احساساتی جو نیسیسٹیز ہیں وہ اس کو پورا کریں۔ کہ بچوں کے اندر یہ ڈائمنشن بہت ہی ہمیں قوی نظر آتا ہے، ان کے اندر یہ نیڈ ہمیں زیادہ، یہ ضرورت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے کہ اگر بچوں کی احساساتی نیڈ اینڈ نیسیسٹیز کو اگر پورا کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کو ایک سکون کا احساس ہوگا، ان کی روح آرامش کا احساس کرے گی، سکون کا احساس کرے گی، اس کے اندر خود اعتمادی بڑھے گی، اعتماد بنفس اس کے اندر پیدا ہوگا، اسی طرح والدین کی نسبت اس کو اعتماد ہوگا، اور حتیٰ دیگر جو انسان جو اس کے اطراف میں وہ ان کی نسبت اعتماد کرے گا اگر یہ اس کی نیڈ پوری کی جائے۔ وہ کون سی چیز ہے اس احساساتی تربیت کے اندر، وہ کون سا ایلیمنٹ ہے کہ اگر اس کو ماں باپ نے صحیح یوٹیلائز کیا، صحیح استعمال کیا تو یہ بچے کی نیڈ پوری ہو جائے گی؟ وہ ہے محبت، لو، پیار، محبت۔ کہ محبت بالآخر ہر ماں، ہر باپ، تمام والدین دنیا کے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ خدا نے والدین کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بعض اوقات مسٹیک کیا ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ محبت فقط دل میں رہ جاتی ہے،
اس کا اظہار نہیں کیا جاتا. بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس چونکہ زندگی کے مصروفیات ہیں، بزی ہیں، یا دیگر مسائل کی وجہ سے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. کہ اگر آپ قرآن میں بھی دیکھیں، قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک محبت ہے اور ایک مودت ہے. محبت یعنی وہ دل میں محبت ہونا کسی چیز، کسی انسان کی نسبت یا کسی چیز کی نسبت. لیکن مودت اہل البیت علیہ السلام یعنی اہل البیت علیہ السلام سے اپنی اسی محبت کا اظہار کرنا، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے، اپنے بیہیویئر اور رفتار کے ذریعے اظہار کرنا اپنی محبت کو. دا سیم تھنگ، یہی چیز بچوں کی نسبت ہے کہ بچوں کی نسبت بھی مودت ضروری ہے، اظہار محبت ضروری ہے. کہ آپ روایتوں کی تعبیر دیکھیں، احادیث کے اندر جو آئی ہیں کہ محبت بے کودکان، بچوں سے محبت کرنا، ایک تعبیر کے مطابق بچوں سے محبت کرنا یعنی عبادت. بچوں سے محبت کرنا اور اظہار محبت کرنا یہ عبادت ہے. عبادت یہ کوئی تعارفی کمپلیمنٹری جملات نہیں روایات کے، یہ حقیقت ہے، قواعد عالم ہستی کا ایک حصہ ہے کہ آپ جب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس عالم کے اندر کیا کیلکولیشنز کریٹ ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور تعبیر کے اندر، روایات کے اندر، وہ یہ ہے کہ بچوں سے محبت کا اظہار کرنا بہترین اعمال میں سے ہے. اگر آپ کو پوچھنا ہے معصوم علیہ السلام کے سب سے بہترین عمل کون سا ہے، فرماتے ہیں کہ بچوں سے محبت کرنا. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خداوند متعال سے پوچھا کہ خدایا تیرے نزدیک افضل عمل کون سا ہے جس کو تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کہ تیرے بنائے ہوئے تیری جو مخلوقات ہیں، تیرے جو انسان ہیں، وہ اگر اس عمل کو انجام دے تو یہ تیرے نزدیک افضل الاعمال ہے. تو خداوند متعال نے فرمایا بچوں سے محبت. افضل الاعمال کیا ہے؟ اب وہ دقیقاً عربک تعبیر میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، وہ کہیں اور کسی اور نوٹس میں لکھی ہوئی ہے، لیکن جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ خداوند متعال کے نزدیک افضل ترین عمل کون سا ہے؟ بچوں سے محبت اور بچوں سے محبت کا اظہار کرنا. پس اگر میں بھی اور آپ بھی اگر خدا سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، خدا کا قرب اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں سے محبت کریں. بال ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات اونچ نیچ آتی ہے لائف کے اندر، بعض اوقات بچوں سے انسان تندی کے ساتھ پیش آتا ہے، غصے سے پیش آتا ہے، لیکن اس کا پھر دوبارہ جبران کرے، اس کی تلافی کرے دوبارہ. اب یہ ڈسکشنز موجود ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں جو ہمیں روایات کی روح سے ہمیں ملتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کاملاً کمپلیٹ توجہ دیتی تھیں اس ڈائمنشن کی جانب. تمام گھریلو سختیوں کے باوجود، اس فقیرانہ زندگی کے باوجود اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرنا کبھی بھی نہیں بھولی، بلکہ اس کے اوپر تاکیداً اس چیز کے اوپر انہوں نے اہتمام کیا. اب ایک تاریخی اکاؤنٹ کے مطابق جو ہمیں ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک دن حضرت بلال علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گھر کے کام میں مشغول ہیں، گھر کے کام میں مشغول ہیں، اور دوسری طرف سے وہ اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہیں. یہاں پر حضرت بلال نے دیکھا کہ ان کے بچے گریا کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا حضرت امام حسن علیہ السلام گریا کر رہے ہیں یا امام حسین علیہ السلام یا حضرت زینب یا ام کلثوم، بالآخر کون؟ ایک بچہ گریا کر رہا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا. حضرت بلال نے دیکھا کہ یہ گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، بچے بھی گریے کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھ لیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہ کیا آپ کو پسند ہے کہ میں یا آپ کے بچوں کو سنبھال لوں یا آپ بچوں کو سنبھالیں، میں گھر کا کام کر لوں؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کی نسبت
دوسروں سے زیادہ مہربان تر ہوں، میں سب سے زیادہ مہربانی کے ساتھ پیش آ سکتی ہوں اپنی بچوں کی نسبت. لہٰذا یہ دیکھیں، یہ ایک ہمیں نمونہ ملتا ہے. ایک اور نمونہ جو ہمیں خصوصاً ابراز محبت اور اظہار محبت کے حوالے سے ملتا ہے، وہ یہ دیکھیں، بہت ہی بہترین یہ واقعہ ہے، ممکن ہے آپ نے سنا بھی ہو. وہ پہلے میں ڈائمنشن بیان کر دوں، اسی کے اندر وہ ایلیمنٹ بیان کر دوں. وہ یہ کہ آپ دیکھیں، بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت کریں اور محبت کا اظہار بھی کریں، تو اس میں سے ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آئے ماں باپ بچوں کو کھیلنے کی اجازت دیں گھر کے اندر. روکے نہیں، ٹوکے نہیں بچوں کو. نہ فقط بچوں کو کھیلنے کی اجازت دیں بلکہ خود ان کے ساتھ ان کے کھیل میں شریک ہو جائیں اور ان کے ساتھ کھیلنے لگیں. ہمارے ماں باپ اور ہم سب جو کہ ماں باپ ہیں یا ماں باپ بننے والے ہیں، کتنا یہ کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. آیا ٹائم نکالتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا ٹائم نہیں نکالتے؟ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک دن انہوں نے، اب اس زمانے کے کھیل کے مطابق بالآخر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک دن امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، بالکل بچگانہ انداز میں. اور وہ چیز جو عرب افراد میں اور اعراب کے اندر جو ہمیں ملتی ہے، عرب کلچر کے اندر، وہ ہے شعر اور شاعری، پوئٹری. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو کھیلنے کے ساتھ ساتھ کچھ شاعری بھی بیان کی، کچھ شعر بھی ان کے سامنے بیان کیے. لیکن کون سے شعر؟ ایسے شعر، ایسی شاعری جس کے اندر اخلاقی مضامین بھی ہیں، دینی ٹاپکس بھی ہیں، اور اعتقادی عقائد سے ریلیٹڈ ٹاپکس بھی موجود ہیں اسی شعر کے اندر اور اسی کھیل کود کے اندر. اب آپ دیکھیں یہ واقعہ، دیکھیں جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کے ساتھ یا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے میں مشغول تھی تو یہ اشعار ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھیں. دیکھیں میں یہ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد الہا ذا منن ولا توالی ذا الاحن. اشبہ اباک یا حسن، اے حسن تو اپنے باپ کے شبیہ بن، تو اپنے باپ یعنی علی کی طرح بن جا. علی کی عادتیں، علی کی خلقیات تیرے اندر ایجاد ہونی چاہیے. واخلع عن الحق الرسن، اے حسن حق کو آزاد کر، حق کا دفاع کر. وعبد الہا ذا منن، اور خدائے منان کی عبادت کر. ولا توالی ذا الاحن، اور کینہ توز افراد کے ساتھ دوستی مت کر. دیکھیں حضرت زہرا کھیل بھی رہی ہیں اور یہ اشعار بھی پڑھ رہی ہیں، اور ان اشعار کے مضامین کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، حق کا دفاع کرنا، خدائے منان کی عبادت کرنا، اپنے باپ کی اخلاقیات اور خلقیات کو اپنانا، اور کینہ توز افراد سے دوستی مت کرنا. دیکھیں یہ سب تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے. کھیل اپنے بچوں کے ساتھ بھی کھیلیں اور ساتھ ساتھ یہ ہنر ہوتا ہے ماں باپ کا، تربیت کا، کہ اگر ماں باپ تربیت کا ہنر سیکھ لیں تو بچوں کو کھلا بھی سکتے ہیں، ان کو کھیلنے کی اجازت بھی دیں، ان کے ساتھ کھیلے بھی، اور ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا عمل بھی انجام پا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ محبت کا بھی اظہار ہو رہا ہے. آل ان ون، ملٹی ٹاسکنگ اسی کو کہتے ہیں آج کے زمانے میں. اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک پہلو، ایک اہم چیز، ایک اہم پوائنٹ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس کے حوالے سے بہت ہی ہمیشہ پریشان ہوا کرتی تھیں اور نگران ہوا کرتی تھی، وہ ان کے بچوں کا فیوچر، ان کے بچوں کا مستقبل ہے. کیونکہ سب کو معلوم ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، کیا مصائب پیش آئے، اور ان مصائب کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو معلوم ہو چکا تھا
اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بشارت دی تھی حضرت زہرا کو کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلا انسان جو میرے ساتھ ملحق ہوگا وہ خود تم ہوگی، وہ خود فاطمہ ہے جو میرے ساتھ ملحق ہو جائے گی. تو حضرت زہرا کو معلوم تھا کہ میں بہت جلد دنیا سے جانے والی ہوں، لہٰذا اس اعتبار سے ان کو اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا تھا، پریشان تھی اس لہٰذا جو وصیت کی حضرت زہرا نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو، ان اولین وصیتوں میں سے بہت ساری وصیتیں تھیں، لیکن ان میں سے جو سب سے پہلی یا دوسری وصیت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المؤمنین کو یہ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد امامہ سے شادی کرنا، ازدواج کرنا، کیونکہ امامہ میرے بچوں کی نسبت بہت ہی مہربان ہے. یعنی وہ حسن اور حسین، زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہم اجمعین کو اچھی طرح پہچانتی ہیں، ان کی خلقیات سے ان کے عادات کو جانتی ہیں، لہٰذا خود امیر المؤمنین کو فرمایا کہ آپ امامہ سے شادی کرو. یہ ایک بچوں کا فیوچر، بچوں کا فقط مادی اینڈ مٹیریلسٹک فیوچر یہاں پر مراد نہیں ہے. ہم دنیاوی فیوچر بھی مراد ہے، یہاں پر اخروی فیوچر بھی مراد ہے. ہم فقط اپنے بچوں کا دنیاوی اور مٹیریلسٹک فیوچر مت دیکھیں کہ آج کے زمانے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. والدین بہت زیادہ، چونکہ زمانہ، والدین یہی دیکھتے ہیں کہ زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ہر انسان جو ہے وہ اس کی جاب جاری ہے، بزنس ٹھپ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کورونا کی وجہ سے اقتصادی اینڈ اکنامیکل مسائل پیش آ رہے ہیں، دنیا ہر جو مرض کا شکار ہے، ہر جگہ کیوس ہی کیوس ہے. بالآخر ہمیں اپنے بچوں کی اکنامیکل مستقبل کو تامین کرنا ہوگا، گارنٹی کے ساتھ ہمیں کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا ہوگا ان کے لیے، تاکہ فیوچر میں اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو اپنے بچوں کو کچھ نہ ہو. یہ اچھی بات ہے، یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا اخروی فیوچر بھی تو دیکھیں ساتھ ساتھ، یہ دونوں پیرالل اعتدال کے ساتھ. ایک بہت ہی اہم ایلیمنٹ اسی روحی اور روانی اور سائیکولوجیکل اور احساساتی تربیت کے اندر وہ ہے بچوں کی تکریم کرنا، بچوں کا احترام بجا لانا. قرآن مجید میں خود خداوند سبحان نے فرمایا کہ لقد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت میں لقد کرمنا الانسان، ہم نے انسان کو کرامت عطا کی ہے، ہم انسان کی تکریم کرتے ہیں. یا ایک اور آیت میں انی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، خداوند نے متعال ملائکہ کو بتایا کہ میں نے خلیفہ بنایا ہے، میں نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. یعنی انسان کا سٹیٹس کیا ہے خداوند متعال کے نزدیک اور ملائکہ کے نزدیک؟ خلیفہ خدا ہونا. ہم سب خلیفہ خدا ہیں. ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمیں خلیفہ خدا بننا ہے، یعنی یہ سٹیٹس ہے. یعنی انسان اس عالم ہستی میں اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا جانشین ہے. تو پس اب یہ انسان جو اس ہائی سٹیٹس کے ساتھ دنیا میں متولد ہوتا ہے تو یہ پہلے بچہ ہوتا ہے، اور یہ بچہ اس عالم ملکوت سے آیا ہے، اس دنیا کے اندر خدا کی فطرت لے کر آیا ہے، فطرت توحیدی لے کر آیا ہے. تو پس اس بچے کا اکرام اور احترام ضروری ہے. اہل البیت علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں بہت واقعات ملتے ہیں. آپ خود اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں، دیگر ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں، تو ہمیں اس اعتبار سے بہت واقعات ہمیں ملتے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں بھی ہمیں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ دیکھیں تکریم اور احترام کے حوالے سے دیکھیں جب حضرت امام حسن علیہ السلام 7 سال کے تھے تو وہ مسجد جایا کرتے تھے، اور جب مسجد جایا کرتے تھے تو نماز کے بعد عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، لیکچر دیتے تھے، درس دیتے تھے. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امام حسن علیہ السلام کو یہ بات فرمائی کہ جب تم جاؤ مسجد اور جب تم میرے بابا کی سپیچ سنو، لیکچر سنو، درس سنو، خطبہ سنو،
تو خطبہ سننے کے بعد جب تم گھر پہ آؤ تو مجھے وہ خطبہ خود اپنی زبان سے سنانا کہ میرے بابا نے کیا کہا ہے، تمہارے نانا نے کیا کہا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک دن گئے مسجد، اور مسجد میں خطبہ سننے کے بعد واپس گھر پہ آئے تو گھر میں جو بلندی ہے، جو بلندی کا جو حصہ ہے، وہاں پر گئے، وہاں پر بیٹھے، اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، بالکل امام حسن ایک سپیچ کے سٹائل میں، سخنرانی کے سٹائل میں، خطابت کے سٹائل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ تمام مطالب بیان فرمائے جو نبی اکرم نے مسجد میں بیان کیے۔ یہ روایت ہمیں علامہ مجلسی کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 338 میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، بچوں کو احساس شخصیت دلانا بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم بچوں کو فقط چھوٹا بچہ سمجھیں، نہیں، یہ غلط ہے، غلط ہے یہ، کیونکہ روایات کے اندر کے بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو خداوند متعال کی اس فطرت توحیدی لے کر آتے ہیں، اس ملکوت عالم سے آتے ہیں، عالم ملکوت کے اثرات لے کر آتے ہیں اس دنیا میں۔ لہٰذا روایات کے اندر ہے کہ جب بچہ پہلے 4 مہینے گریہ کرتا ہے تو وہ اس گریے کے ذریعے در حقیقت تسبیح ہے، خداوندی بجا لاتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہلے 4 یا 6 ماہ کے اندر اس کا ارتباط ملائکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ملائکہ کے ساتھ ارتباط پہلے بھی تھا جب وہ اس عالم سے آ رہا تھا، اور اس کا ارتباط ملائکہ سے برقرار رہتا ہے کچھ ٹائم تک، کچھ مہینوں تک، پیدائش سے لے کر کچھ مہینوں تک۔ لہٰذا یہ بچے توحیدی بچے ہوتے ہیں، ملکوتی بچے ہیں، ان کا احترام، ان کو شخصیت کا احساس دلانا بہت ہی اہم ہے، ورنہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک اور اہم اور شاید بہت ہی اہم ایلیمنٹ یا ڈائمنشن یا ایلیمنٹ جو بھی آپ لے لیں اس ڈائمنشن کے اندر، عاطفی اور احساساتی تربیت کے اندر، وہ ہے بچوں کے ساتھ عدالت اور مساوات کے ساتھ پیش آنا، تساوی کے ساتھ پیش آنا، ایکوالٹی کے ساتھ پیش آنا۔ نارملی ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت اور مساوات یا عدالت اور ایکوالٹی ایک ہی چیز کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو عدالت اور مساوات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں، اپنے کسی شخص کو اس کے لیاقت اور اس کی قابلیت کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں آپ۔ یہ عدالت کا تقاضا ہے کہ جیسے بندے کی لیاقت ہے، جیسے اس انسان کی لیاقت ہے، اس کے لیاقت کے مطابق اس کے ساتھ پیش آئیں آپ، اور اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں۔ لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ میں تو اس قدر لائق ہوں، میرے ساتھ تو ایسے پیش آنا چاہیے، نہیں، بالآخر چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر اس چیز کا احساس ابھی بنا نہیں ہے کہ میں کتنا لائق ہوں، یہ کتنا لائق ہے، نہیں۔ وہ بچے بالآخر ایموشنز کا مجموعہ ہوتے ہیں، ان کے اندر احساسات لبریز ہوتے ہیں بالآخر، لہٰذا وہ تشخیص نہیں دے پاتے یہاں پر۔ لہٰذا اگر ممکن ہے کوئی یہاں پر ماں باپ عدالت کی بدولت، عدالت کی وجہ سے ایک بچے سے اس کی لیاقت کے مطابق پیش آئے، اس اور دوسرے بچے کی نسبت یا اس کا جو بھائی ہے اس کی نسبت عدالت کے مطابق جو وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا ہے میرا باپ یا میری ماں، تو ممکن ہے یہاں پر اس کے اندر کوئی غلط احساس جنم لے۔ تو یہاں پر بہت ہی کیئرفل رہنا ضروری ہے، بہت ہی دقت کے ساتھ ضروری ہے۔ اب میں کچھ نمونے آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت، اور حتیٰ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب بچے تھے، چھوٹے تھے، تو کس طرح نبی اکرم ان کے ساتھ پیش آئے، امام علی ان کے ساتھ پیش آئے۔ دیکھیں، ایک نمونہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین علیہ السلام کو، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ تم دونوں اٹھو اور ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کرو، اوکے، ایک دوسرے کے ساتھ
کشتی کرو، اوکے، ریسلنگ کرو. اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کرنا شروع ہو گئے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گھر پہ نہیں تھی، وہ باہر چیزیں لینے گئی تھیں، اور جب باہر سے گھر پہ آئیں تو حضرت زہرا نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو موٹیویشن دلانے میں مشغول ہیں، اور امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ظاہراً کسی کے ساتھ نہیں ہے. اوکے، تو حضرت زہرا نے پوچھا. اب دیکھیں یہاں پر حضرت زہرا ماں ہیں، تو حضرت زہرا کو یہ فکر ہوئی کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ نبی اکرم امام حسن کے ساتھ تو ان کو تو کشتی دلانے میں موٹیویشن انجام دے رہے ہیں، تشویق کر رہے ہیں، لیکن امام حسین کو تشویق نہیں کر رہے. تو یہاں پر جب پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشویق دلا رہے ہیں، موٹیویشن دلا رہے ہیں. اوکے، تو آپ دیکھیں یہ ایک لحاظ سے وہی عدالت ہی ہے. اوکے، کیونکہ اب یہاں پر ایک پوائنٹ یہاں پر علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دیکھیں، اب یہاں پر ممکن ہے کنفیوژن ہو آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے، کیونکہ بالآخر یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے اور اس کو ایک سیپریٹ سیشن میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. عدالت اور ایکوالٹی اور مساوات کہ دونوں میں دقیقاً کیا فرق ہے، نمونے لانے چاہیے، ایگزامپلز لانے کی یہاں پر ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تب جا کے یہ ٹاپک مزید کلیئر ہو سکتا ہے. بعض اوقات ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ اگر مثلا گھر میں 2 بچے ہیں، ایک 3 سال کا ہے مثلا، ایک 5 سال کا ہے، اب باپ جاتا ہے گروسری یوٹیلیٹی اسٹور جاتا ہے، دکان جاتا ہے، اور وہاں سے دونوں کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا ہے. اوکے، اب ایک چاکلیٹ دوسری کمپنی کی ہے، دوسری چاکلیٹ دوسری کمپنی کی ہے. اب چونکہ کمپنیز الگ الگ ہیں تو دونوں کا ڈیزائن بھی الگ الگ ہے، دونوں کے پیکٹس بھی الگ الگ ہیں. تو جب وہ یہ لے کر آتا ہے گھر پہ تو بڑے بچے کو دیتا ہے ایک چاکلیٹ، دوسرے بچوں کو بھی دیتا ہے. اب یا تو بڑا بچہ جو کہ 5 سال کا ہے یا وہ چھوٹا جو کہ 3 سال کا ہے، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو احساس ہوگا کہ نہیں مجھے تو وہ والی چاکلیٹ اچھی لگتی جو اس کو دی ہے، اور اس کو بھی یہی احساس ہوگا نہیں مجھے تو وہ والی چاہیے. تو یہاں پر انسان مساوات اینڈ ایکوالٹی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. دونوں کو ایک ہی کمپنی کی چاکلیٹ دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر، یعنی یہاں پر بہتر ہے کہ دونوں کو ایک ہی کمپنی کی چاکلیٹ دلائی جائے. البتہ یہاں میں نے کہا نا ڈیبیٹیبل ہے بہت، یہاں پر ڈسکشن بہت زیادہ جو علماء نے کی، لیکن فی الحال ہم مجبور ہیں ٹائم کی محدودیت کی وجہ سے، لمیٹیشن کی وجہ سے، اور ٹاپک کے وسیع ہونے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ اس ٹاپک کو ایز سون ایز پاسبل ختم کریں. انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اگلے کسی اور سیشن میں اس ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے انشاءاللہ. ایک اور نمونے کے مطابق ہمیں جو ملتا ہے تاریخی اکاؤنٹس میں وہ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نزدیک جو عدالت جو اس قدر امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اس تربیتی سسٹم میں جو وہ سوچ رہی تھیں اس میں سے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ یہ تھا کہ چھوٹے بچوں کی نسبت ایک اسپیشل توجہ کی ضرورت ہونی چاہیے. اور حتیٰ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفتار میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بیہیویئر میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی نسبت تھوڑا سا انسان کو، ماں باپ کو زیادہ احساس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ احساساتی ہوتے ہیں، جلدی فیل کرتے ہیں، جلدی کسی پوائنٹ کو پکڑ کے اس پوائنٹ پہ چپک جاتے ہیں اور وہ احساس کرتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، کیوں اس کے ساتھ ہوا. اب امیر المومنین علی علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ان کے گھر، امیر المومنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر، اور وہیں پر رات کو سو گئے. اور کچھ ٹائم بعد دیکھا کہ حسن و حسین علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے پانی کا تقاضا کیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے پانی دینے کے لیے، پانی گلاس میں ڈالا اور سب سے پہلے امام حسن کو پانی دیا. اوکے، اب دیکھیں یہاں پر ہم ایک اور پوائنٹ یہاں بیان کر رہے ہیں اس مثال کی نسبت. پہلے میں مثال بیان کر رہا ہوں، نمونہ بیان کر رہا ہوں، اور پھر وہ جو قاعدہ ہے وہ دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے.
خوب امام حسن نے پانی مانگا، نبی اکرم نے سب سے پہلے امام حسن کو پانی دیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہاں پر اس منظر کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ گویا آپ امام حسن سے یا حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ حسن نے پہلے مجھ سے پانی مانگا لہٰذا میں نے اس کو پہلے دیا، اس کو میں نے مقدم جانا. یعنی یہاں پر کون سا اصل تربیتی ہے؟ وہ تربیتی قاعدہ اور اصل یہاں پر کیا ہے کہ عدالت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو مقدم افراد ہیں ان کو زیادہ پہلے ترجیح دی جائے، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے. یہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے، یہ ایک قاعدہ ہے عدالت کے اندر جس کی رعایت کرنا ضروری. اور اگر آپ یہ بچوں کے سامنے جب ایسے پیش آئیں گے تو خود بچوں کو بھی یہ سیکھنے کو ملے گا. یہ خود بچوں کے لیے ایک تعلیمی پوائنٹ ہے یہاں پر کہ جب بچے بھی جب ایسا دیکھیں گے، یس جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی اسی قاعدے کو استعمال کریں گے کہ جو پہلے آئے وہ پہلے پائے. یہ آپ کے سامنے مختصر سا میں نے روحی اور عاطفی اور سائیکولوجیکل اور احساساتی ڈائمنشن آف تربیت بیان کیا. اب 2 اور ڈائمنشنز باقی ہیں. تیسرا ڈائمنشن آف تربیت کیا ہے؟ تیسرا ڈائمنشن آف تربیت ہے دینی اور اخلاقی تربیت. یس اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو معنوی تربیت ہے وہ یہاں پر ہے کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے تربیت کا، ایک ایسا ڈائمنشن آف تربیت ہے کہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ باقی تمام ابعاد سے مہم تر ہے. اگر باقی تمام ابعاد بہت ہی مہم ہے تو یہ بھی انہی کے لیول کے مطابق ہے، بہت ہی زیادہ مہم ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا ہدف خدا کی عبادت کرنا ہے. انسان کا ہدف اس عالم ہستی میں خدا کی عبادت کرنا ہے. اسماء الہی کا مظہر اس عالم ہستی میں بننا ہے. اپنے اندر جو استعداد کمالات انسانی جو اس کے اندر موجود ہیں، جو انسانی کمال کی استعداد جو اس کے اندر رکھی گئی ہے، اس استعداد کو ایکٹیو کرنا اس کا ہدف ہے، اس کو ابھارنا اس کا ہدف ہے، اور اس منزل مقصود تک یعنی انسان کامل تک پہنچنا اس کا اصل ہدف ہے اس دنیا کے اندر. اور وہ کتاب قرآن مجید، وہ اس کو قاعدے بتاتا ہے، کلیات بتاتا ہے اس سفر کو طے کرنے کے لیے. اور انبیاء علیہ السلام، معصومین علیہ السلام اور علماء کا کام یہ ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ، جزئیات کے ساتھ، ان کلیات کی جو جزئیات ہیں جزئی طور پر ڈیٹیل سمیت انسان کو بتائے، رہنمائی کرے، ہدایت دے تاکہ اس کمالات انسانی کا سفر طے کر سکے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں نے خداوند سبحان سے کوئی خوبصورت بچہ نہیں مانگا، ایک ایسا بچہ نہیں مانگا جو بہت ہی خوش قیافہ ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی ہینڈسم ہو یا بیوٹیفل ہو اور بہت ہی اچھا لک والا ہو. میں نے ایسا بچہ خدا سے نہیں مانگا، بلکہ میں نے خدا سے یہ مانگا کہ خدایا مجھے ایک ایسا بچہ عطا فرما، مجھے ایسے بچے عطا فرما جو تیرے مطیع ہوں، جو تیری اطاعت کرنے والے ہوں اور تجھ سے خوف کھاتے ہوں، تجھ سے ڈرتے ہوں. لہٰذا جب ایسے بچوں کی نسبت میں نگاہ کرتا ہوں تو یہ بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، یعنی ان کو نگاہ کرنے سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے. بس یہ کرائٹیریا دیکھیں جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرائٹیریا مجھے اور آپ کو اور ماں باپ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. عجیب بات ہے، بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ جب ایک بچہ، ماں باپ یہ سوچتے ہیں، بعض ماں باپ کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ جب خداوند سبحان ان کو ایک بچہ عطا فرماتا ہے
اور بالفرض یہ بچہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، بدصورت ہے مثال کے طور پر، تو آپ دیکھیں اس بچے کی نسبت آپ دیکھیں جو دوسرا بچہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ بچہ بہت بدصورت ہے. تو یہاں پر ایک کیا مطلب ہے، انڈائریکٹلی ایک وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے کہ یہ تو خوبصورت ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤ، اس کو زیادہ ٹائم دو اور اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرو. وہ تو بدصورت ہے یار، وہ تو اس کے نصیب ہیں بالآخر. ٹھیک ہے نا، بعض اوقات ایسی سوچ آتی ہے. لہٰذا ماں باپ اس دوسرے بچے کی نسبت جو کہ بدصورت ہے اچھا رویہ اپناتے نہیں ہیں. لہٰذا یہاں پر کم از کم کوئی آئے ماں باپ کو احساس دلا کہ بھائی دونوں خدا کی نعمت ہیں. تو یہ وسوسے نہ آئے. امیر المومنین کے اگر میں اور آپ پیروکار ہیں تو اسی کرائٹیریا کو فالو کریں جو امیر المومنین علی علیہ السلام دے رہے ہیں. اسی اعتبار سے اب دیکھیں دینی اور اخلاقی تربیت، معنوی تربیت بچوں کی، اس کے اندر جو ایک بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو عبادت کی جانب موٹیویشن دلانا، عبادت کی جانب تشویق دلانا. کہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے ان کی سیرت میں ہمیں فراوان ایسے نمونے ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کیسی احادیث اور خوبصورت احادیث بیان کی ہیں اس چیز کی رہنمائی کرتے ہوئے کہ بچوں کو عبادت کی طرف کیسے تشویق دلانی ہے. حتیٰ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بحار الانوار میں ایسی روایتیں آئی ہیں جس میں ائمہ علیہ السلام بچوں کی مختلف ایج گروپس کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں کہ اس ایج گروپ کو کیسے تربیت کرنی ہے، کیسے عبادت کی جانب توجہ دلانی ہے، بہت ہی ڈیٹیل میں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں آتے ہیں کہ جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ حضرت زہرا کی سیرت میں ہمیں کچھ نمونے جو ملتے ہیں خصوصاً شبہائے قدر میں، لیالی قدر میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ، کیونکہ شب قدر کی ایک بہت ہی اہم ادب یہ ہے کہ اور عبادت بھی ہے وہ یہ کہ انسان شب قدر کو پوری شب کو جاگے، شب زندہ داری کرے، صبح تک بیدار رہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ ہیا لیلۃ القدر، فاطمہ خود لیلۃ القدر ہیں، یعنی فاطمہ خود لیلۃ القدر ہیں. اب اس کی آئیں علماء تشریح کریں، تفسیر بیان کریں کہ کیا مطلب ہے کہ لیلۃ القدر یعنی فاطمہ، فاطمہ یعنی لیلۃ القدر یعنی کیا. اس کے لیے ان روایات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو خداوند سبحان اللہ کے نور سے بنایا گیا ہے. یہ ان جیسی روایتوں کی طرف اگر میں اور آپ رجوع کریں اور علماء سے تقاضا کریں کہ آغا صاحب پلیز اور بھی موضوعات ماشاءاللہ بیان کریں، اس موضوع کو بھی تو بیان کریں کہ یہ معصومین کی حقیقت یہ احادیث بیان کر رہی ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معصومین کی حقیقت ان کی فقط سیاسی احادیث ہیں اور سیاسی فعالیت ہے اور اخلاقی فعالیت ہے اور جو حاجت والا پہلو ہے، فقط یہ معصومین کی حقیقت ہے. نہیں، جبکہ معصومین کی حقیقت ان کی وہ نورانی اور نوری حقیقت ہے کہ اس کے حوالے سے روایات فراوان بحار الانوار اور اصول کافی میں درج ہیں کہ جس کو بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے. کیوں میں نے بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ بات کی؟ کیونکہ یہ بیان نہیں ہوتی ہیں جب تک میں اور آپ معصومین کی نوری حقیقت سے آشنا نہیں ہوں گے، تب تک میں اور آپ معصومین کی معرفت 10% معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے. نہ فقط معرفت حاصل نہیں کر سکتے بلکہ ان سے ارتباط قائم نہیں کر سکتے. کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ یہ مطالب بیان ہوں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ لیلۃ القدر کی رات کو بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، خصوصاً بچوں کی نسبت. بالآخر بچے چھوٹے تھے، 6 سال 7 سال 8 سال 5 سال کے بچے. اب
علماء یہ فرماتے ہیں، میں علماء کی ایک بات بیان کروں آپ کے سامنے. علماء یہ فرماتے ہیں خصوصاً نماز شب کے حوالے سے یہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ اگر آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ نماز شب پڑھیں، ٹھیک ہے بھائی، فار دا اسٹارٹ اسٹیپ نمبر 1 کے اعتبار سے، قدم اول کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، آپ نماز شب کے لیے بیدار ہوں. بے شک آپ نماز شب نہ پڑھیں، ٹھیک، نماز شب نہیں پڑھیں آپ، لیکن بیدار ہو جائیں، آپ جاگیں، آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، آپ 30 منٹس بیفور فجر اٹھیں آپ اور جاگیں. بس کافی پیے، چائے پیے، لیکن جاگیں، بیدار رہیں. خود بیداری مہم ہے. اسی بات کو یہاں تطبیق کرتے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی ہدف یہی تھا کہ ان کے بچے بے شک عبادت نہیں کریں، بلا کے چھوٹے ہیں، 5 سال کے، 4 سال کے، وہ نہیں کر سکتے لمبی لمبی عبادتیں. حضرت زہرا کی پوری کوشش ہوتی تھی، وہ کامیاب بھی رہی. بلاخر وہ ایک فقط ماں نہیں تھی، ان کے اندر مینجمنٹ سکلز بھی تھی. ان کے اندر ایک ایسی ماں جو مینیجر بھی تھی، جن کو مینج کرنا آتا تھا اپنے بچوں کا ٹائم، خوراک، غذا، سونا، جاگنا، سب کچھ حضرت زہرا کو مینج کرنے آتا تھا. لہٰذا حضرت زہرا کا ہدف یہ تھا کہ ٹھیک ہے، میں عبادت کرتی ہوں شب قدر، علی عبادت کریں، بچے عبادت نہ بھی کریں، کم از کم بیدار رہیں. لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کچھ ایسے مقدمات فراہم کرتی تھیں. مثلا آج شب لیلۃ القدر ہے، شب لیلۃ القدر سے پہلے جو دن تھا، پورے دن حضرت زہرا کا ایسا اہتمام تھا کہ بچے مثلا دوپہر کو سو جائیں اور مثلا شام کو ان کو کھانا کم دیا جائے تاکہ رات کو جاگ سکیں. یس، آدھی رات کو 2 بجے ان کو کھانا دیا جائے تاکہ بیداری کا بہانہ مل سکے بچوں کو. لہٰذا حضرت زہرا اسی دن سے لیلۃ القدر کی رات سے پہلے ہی دن میں ہی بچوں کو آمادہ کیا کرتی تھی. ان کی غذا کو ایسے مینج کرتی تھی کہ وہ رات کو زیادہ کھائیں، مثال کے طور پر دن میں کم کھائیں. اور ان دی اینڈ حضرت زہرا اس مہم میں کامیاب ہو جاتی تھی. اور لہٰذا ایک حدیث میں خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ محروم ہے وہ شخص جو اس جیسی شب کو بھی نہ جاگ سکے، اس شخص کو بھی اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھے. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت بحار الانوار جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 10 میں یہ آئی ہے. بس خود بیداری، خود بچوں کو بیدار رکھنا، خود اس کے اثرات ہیں جو اس ملکوت عالم سے یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر وارد ہوتے ہیں. ایک اور پہلو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں، دینی اور اخلاقی سیرت میں، وہ یہ ہے کہ خود بجائے اس کے کہ میں اپنے بچے کو بولوں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، نہیں، وہ خود اس کے اوپر عمل پیرا ہوتی تھی اور بچے خود ان کو دیکھ کر، ان کا رفتار، ان کا بیہیویئر دیکھ کر اس چیز کو اپنا لیتے تھے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل آف تربیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اصل اور قاعدہ آف تربیت ہے کہ ماں باپ بجائے اس کے کہ بچوں کو زیادہ روکیں ٹوکیں، خود وہ کام نہ کریں، اور جس چیز کی طرف موٹیویشن دلانا چاہتے ہیں خود پہلے وہ کام کریں. اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نمازی بنیں، اول وقت نماز پڑھیں، تو ماں باپ کو کیا چاہیے؟ جب وہ گھر میں ہوتے ہیں، مثلا باپ ٹی وی دیکھ رہا ہے، ماں انسٹاگرام یا فیس بک پر ہے، جیسے اذان ہوتی ہے فوراً ماں اپنا موبائل بند کریں، باپ اپنا ٹی وی بند کریں، اذان جیسے ہو رہی فوراً جائے، وضو کریں، نماز پڑھیں. یہ بچے اگر روزانہ ماں باپ یہ کام کریں تو آپ دیکھیں بچے خود نمازی بن جائیں گے. خود ان کے اندر یہ سب کانشیس کنیکشن بن جائے گا، اذان نماز، اذان وضو، یہ کنیکشن ان کے اندر ایجاد ہوگا کہ جیسے اذان ہوگی، یس مجھے وضو کرنے کے لیے جانا ہے اور نماز پڑھنی ہے، نماز کی تیاری کرنی ہے. اب اگر اب یہ تو نماز کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، دیگر اچھے اور اعمال صالحہ کے حوالے سے آپ اس کو تطبیق کر سکتے ہیں، ایسے ہی آپ عمل انجام دیں. دوسری چیز نیگیٹو اعتبار سے آئیں، جو برے اعمال ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت بری پرابلم آج کے ماں باپ کی کیا ہے وہ آپ بتائیں؟ ٹائم ضائع کرنا.
ٹی وی کے سامنے ٹائم ضائع کرنا، موبائل کے سامنے ٹائم ضائع کرنا، اوکے، ٹی وی کے چینل گھمانا، موبائل کی اسکرین کو فلپ کرتے رہنا، گھماتے رہنا اس طرح، اوکے، یہ ٹائم ضائع ہے. یہ اب ماں باپ کی کیا کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. خوب، اسکرین ٹائم زیادہ ہے تو پہلے آپ خود دیکھو نا، آپ کا بھی تو اسکرین ٹائم کتنا زیادہ ہے. نہیں وہ باپ کیا کہے گا، باپ نہیں میرا تو اسکرین ٹائم تو زیادہ نہیں ہوتا، میں تو ٹی وی زیادہ نہیں دیکھتا. او بھائی، آپ موبائل پہ تو بہت زیادہ اسکرین ٹائم گزار رہے ہو نا، موبائل پہ تو آپ زیادہ ٹائم نکال رہے ہو. بے شک آپ اپنا بزنس کا کام کر رہے ہو، لیکن واٹ ایور، بچہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کا اسکرین ٹائم بہت ہے، تو میرا بھی اسکرین ٹائم ہونا چاہیے. لہٰذا یہاں پر ماں باپ خود بچوں کے سامنے اپنا موبائل استعمال نہیں کریں، بچوں کے سامنے ٹی وی کم دیکھیں، بجائے ٹی وی دیکھنے کے بچوں کے سامنے کتابیں پڑھیں، بچوں کو کہانیاں سنائیں، قصے سنائیں. موبائل اور یوٹیوب اور ان چیزوں سے بچہ کبھی بھی تربیت نہیں پا سکتا، یہ گارنٹیڈ ہے. اپنی طرف سے گارنٹی نہیں دے رہا ہوں، یہ بڑے بڑے لوگوں نے گارنٹی دی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. یس، ہونا چاہیے، فیس بک ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن عدالت، اعتدال کے ساتھ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس چیز کے اوپر بہت اہم توجہ دیا کرتی، پہلے خود عمل کرتی تھی، پھر وہی عمل یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. خود اپنے اعمال کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرتی تھی. اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام یہی روش اپناتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں، مثلا ایک میں مثال آپ کو دینا چاہوں تو بہت ہی اہم چیز یہاں پر کیا ہے، دعا کرنا، خصوصاً دوسروں کے لیے دعا کرنا. اپنے لیے کم دعا کرنا، دوسروں کے لیے دعا زیادہ کرنا. اس سے کیا مراد ہے، یعنی خود خواہی کم ہونا، خدا خواہی اور دیگر خواہی زیادہ ہونا، یعنی دوسروں کی زیادہ پرواہ ہونا. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے عملی طور پر اپنے بچوں کو سکھائے. کہ ان میں سے ہمیں کیا نظر آتا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب رات کو نماز شب پڑھا کرتی تھی، قنوت کے عالم میں ہوا کرتی تھی، دعا پڑھا کرتی تھی، تو امام حسن علیہ السلام دیکھا کرتے تھے کہ حضرت زہرا اپنے لیے، میری ماں اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہی ہے. جب میں دیکھتا ہوں وہ کسی اور کا نام لے رہی ہیں، اس کا نام لے رہی ہیں، فلاں شخص کا، فلاں ہمسائے کا نام لے رہی ہیں. تو یہ حضرت زہرا عملی طور پر سکھا رہی ہیں کہ دوسرے مقدم ہیں اپنے اوپر، انسان دوسروں کو زیادہ. اسی وجہ سے علماء یہی فرماتے ہیں، عرفاء بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اگر آپ دوسروں کے حق میں پہلے دعا کریں گے تو جو دعائیں آپ دوسروں کے حق میں کریں گے وہی دعائیں خدا آپ کے حق میں بھی مستجاب کرے گا. صحیح ہے، یہ دیکھیں کتنا ڈبل فائدہ ہو گیا انسان کو یہاں پر. ایک اور روش، ایک آخری نمونہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا دینی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے، وہ یہ کہ بچوں کو خدا کا توکل سکھانا، خدا کی نسبت توکل سکھانا، کہ خدا پر توکل کرو، تمام کاموں میں خدا پر توکل کرو. اب آپ دیکھیں، ایک دن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، عید کا دن تھا، ایام عید تھے، اور امام حسن اور امام حسین نے دیکھا کہ ان کے جو دیگر جو فرینڈز ہیں امام کے، جو ان کے سن و سال کے ہیں، جو ان کی ایج کے ہیں، ان کے پاس ان کے ماں باپ نے، پیرنٹس نے نئے کپڑے دلائے ہیں عید کے لیے. یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ امام حسن نے کہا کہ ہمارے پاس تو نئے کپڑے نہیں ہیں. تو یہاں پر حضرت زہرا کا جملہ دیکھیں کیا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارے لیے بھی نئے کپڑے سیے جائیں گے. کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اگر خدا نے چاہا کہ تمہارے لیے بھی نئے کپڑے سیے جائیں گے. اگر خدا نے چاہا. کیوں کہا اگر خدا نے چاہا؟ تاکہ اگر خدا نہ خواستہ نئے کپڑے نہ سل پائے تو یہاں پر کم از کم وعدہ خلافی
نہیں ہوگی. اور دوسرا میسج ہمیں انشاءاللہ سے کیا ملتا ہے کہ خدا پر توکل کرو. خدا نے چاہا تو ہوگا. بے شک میرے پاس پیسے نہ ہوں، لیکن اگر خدا نے چاہا تو یہ کام ہو کے رہے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری روزی میں وہاں سے فراہم کروں گا کہ من غیر اللہ، کیا تھا وہ آیت میں بھول گیا، کہ جہاں سے تم حساب اور کتاب بھی، جہاں سے تمہارے حساب اور کتاب ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے میں تمہاری روزی فراہم کروں گا. من حیث لا یحتسب، ظاہراً یہی آیت ہے. تو آپ دیکھیں یہ خدا پر توکل کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں جو مشکلات کا زمانہ ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں جو مشکلات کا زمانہ ہے. دیکھیں یہ الحمدللہ تیسرا ڈائمنشن آف تربیت بیان ہو گیا. وہ کون سے 3 ڈائمنشنز ہیں؟ ایک اور باقی البتہ. پہلا ڈائمنشن یہ تھا کہ جسمانی تربیت، دوسرا روحانی یا عاطفی اور احساساتی سائیکولوجیکل تربیت، تیسرا دینی اور اخلاقی تربیت، اور آخری ڈائمنشن آف تربیت کہ اس کے بعد ہم اپنا سیشن اینڈ کریں گے، وہ ہے بچوں کی پولیٹیکل اینڈ سوسائٹل تربیت کرنا. بچوں کی سیاسی اور اجتماعی یا معاشرتی تربیت کرنا، کہ تمام معصومین علیہ السلام اس ڈائمنشن کے اوپر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے اپنے بچوں کی تربیت میں، کہ شاید میں اور آپ نہیں کرتے. آج کیا ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ حق کے پیروکار کون ہیں، باطل کے پیروکار کون ہیں، حق کا علم بردار کون ہے، باطل کا علم بردار کون ہے، آج کے زمانے میں امام حق کون ہے، آج کے زمانے میں امام باطل کون ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں؟ فقط بتانا کافی نہیں ہے کہ بھائی مثلا امام حق کا نام یہ ہے، امام باطل کا نام یہ نہیں. یہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. حق اور باطل کی پہچان یعنی ان ڈیپتھ پہچان کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، حق کی کیا خصوصیات ہیں، باطل کی کیا خصوصیات ہیں. اس اعتبار سے بچوں کی تربیت کرنا، ٹریننگ دینا ان کو، کہ تمام معصومین، خصوصاً آپ دیکھیں اس روایت کے اندر جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیتی سیرت میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت زہرا نے خصوصی اہتمام کیا تھا اس چیز کے لیے. کہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بچے 6 سال کی عمر سے زیادہ ان کے بچے نہیں تھے، اور آپ دیکھیں فدق کا واقعہ کب پیش آیا، گھر جلانے کا واقعہ کب پیش آیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدقیہ کب دیا، یہ اس وقت یہ سارے واقعات پیش آئے 75 ڈیز کے اندر، 75 روز کے اندر، کہ جب ان کے بچے چھوٹے تھے، 6 سال کے، 5 سال کے، 7 سال کے. اب دیکھیں حضرت زہرا کس قدر پولیٹیکلی اور سیاسی طور پر ایکٹیو تھی، فعال تھی. اور بعض، اب مجھے نہیں پتا روایات کے اندر ہے نہیں، لیکن علماء سے میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام علی علیہ السلام، اس پورے 75 ڈیز آف مصائب کے اندر اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے تمام بچوں کو ہمراہ رکھتی تھی، اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی. ایک نمونہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر، اور یہ نمونے خود اہل سنت کی روایات کے اندر آئے ہیں. یہ جو پہلا نمونہ ہے خود ابن ابی الحدید معتزلی، جو کہ اہل سنت کے بڑے علماء میں سے، جنہوں نے شرح نہج البلاغہ بھی لکھی ہے، ان کی کتاب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 42 میں یہ روایت آئی ہے. یہ واقعہ آیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک دن حضرت ابو بکر، جو کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی خلافت کو غصب کیا، وہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منبر پر. تو امام حسن علیہ السلام وہ خطبہ حضرت ابو بکر کا سن رہے تھے، اور خطبے کے درمیان امام حسن علیہ السلام اٹھے اپنی جگہ سے، اور امام نے یہ فرمایا کہ میرے باپ کے منبر سے نیچے آ جا، نیچے آ جا میرے باپ کے منبر سے. یہ ابن ابی الحدید نے، اہل سنت کے عالم نے، یہ واقعہ نقل کیا. ایک اور واقعہ جو خود اہل سنت کے اس مشہور عالم نے، ابن عساکر نے اپنی
کتاب جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 176 میں یہ واقعہ امام حسین کے لیے بھی نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک دن حضرت عمر جو کہ خلیفہ دوم تھے، جو کہ منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور خطبے کے دوران امام حسین علیہ السلام اٹھے اور یہی جملہ فرمایا کہ میرے باپ کے منبر سے نیچے آ جا۔ تو آپ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کی سیاسی، اجتماعی، معاشرتی تربیت کیسے ہوئی ہے امام علی اور حضرت زہرا کے ہاتھوں۔ اگر آپ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نمونہ دیکھنا ہے تو واضح نمونہ ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کربلا کے میدان میں، اور اس پوری نہضت امام حسین کے اندر ہمیں حضرت زینب کا کردار نظر آتا ہے، خصوصاً کربلا کے بعد جب وہ طوفانی خطبے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بیان کی، اس سے نظر آتا ہے کہ حضرت زینب کی سیاسی تربیت کیسے کی ہے امام علی علیہ السلام نے۔ تو بس میں اور آپ بھی آئیں، ان تمام ڈائمنشنز کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ مت سمجھے کہ ہم اپنے بچوں کو فقط مسجد لے جا رہے ہیں، اور اگرچہ وہ بھی عبادی تربیت کے اندر بہت اہم ایلیمنٹ شمار ہوتا ہے مسجد جانا، فقط مسجد میں لے جانا، مجالس میں لے جانا، اور مجلس میں لے جا کر اپنے بچوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا۔ مثلا باپ جا رہا ہے مجلس سن رہا ہے کسی عالم کی، اور بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ سبیل پر چائے پی رہا ہے، روح افزا کا شربت پی رہا ہے، یہ تو تربیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچہ خود مائل ہو، تمایل پیدا کرے کہ یس میرا باپ بھی مجلس میں جا رہا ہے، مجھے بھی اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہیے، مجھے بھی عالم کے محضر میں ہونا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا تربیت ایک آسان کام نہیں ہے، سخت کام ہے۔ ہم نے اس کو آسان لیا ہوا ہے۔ کوشش کریں میں اور آپ ان تمام 4 ڈائمنشنز کے اندر کہ سب سے اول جسمانی تربیت ہے، پھر سائیکولوجیکل تربیت ہے، اس کے بعد اخلاقی اور دینی اور معنوی تربیت ہے، اور سیاسی اور اجتماعی تربیت ہے۔ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو فالو کرنے والا انسان ہے، مومن ہے، جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام ڈائمنشنز میں تربیت کی جائے اپنے بچوں کی۔ بس یہ ان تمام سیشنز کا کیا مقصد تھا، خصوصاً ان آخری 2 سیشنز کا، تربیت کے سیشنز کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب آشنا ہوں کہ دین کا ڈائمنشن، دین ایک بڑی چیز ہے۔ دین، ریلیجن، اسلام ایک ان لمیٹڈ چیز کا نام ہے جس کا اینڈ کہیں بھی نہیں ہے۔ لہذا اسلام کے تمام ڈائمنشنز ان اینڈنگ ہے، نان اینڈنگ ہے۔ اس کو ہم آسان نہ لیں، اس کو ہم ٹھیک ہے آسان ہوگا لیکن اس کو ہم ہلکا نہ لیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم اسلام کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک فارمیلٹی کا نام ہے، بس نماز پڑھ لی، مجلس میں گئے، عزاداری ہو گیا اور یہ سب ہو گیا، آخرت میں، قیامت میں جنت کا عالی ترین مقام ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ میں اور آپ جنت کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس عالی مقام پر محشور ہوں گے۔ اگر جنت میں جانے میں کامیاب ہو گئے تو حضرت زہرا، امام علی، تمام معصومین کے ساتھ ضرور محشور ہوں گے، لیکن اس محشور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس عالی مقام پر محشور ہوں گے، کیونکہ محشور ہونے کی بھی لیولز ہیں، مراتب ہیں۔ تمام مومنین جو جنت میں جائیں گے، یہ علماء فرماتے ہیں، احادیث میں بھی آیا ہے کہ تمام مومنین اور مسلمان جو جنت میں جائیں گے وہ اہل البیت کے ہمسایہ ہوں گے، اہل البیت کے ہمسایہ ہوں گے، لیکن اس ہمسایگی کے بھی مراتب ہیں، لیولز ہیں۔ وہ لیولز اگر آپ مثلاً اس عالی ترین لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں اپنے ایمان کو اور معرفت کو عالی ترین درجے تک پہنچانا ہوگا، پھر اس عالی مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ بیسمنٹ تک، لو لیول تک، گراؤنڈ فلور تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں۔ دین فقط گراؤنڈ فلور کی معرفت
فرسٹ فلور کی معرفت دینے نہیں آیا ہمیں. دین ہمیں ان لمیٹڈ مقام تک پہنچانے آیا ہے. لہٰذا کوشش کریں میں اور آپ اس کو ہلکا نہ لیں, اس کے اوپر بہت اہتمام کریں, اپنے گھر کے اندر, اپنی آفس کے اندر, اپنے اسکول لائف کے اندر, اپنے بچوں کی تربیت کے اندر. انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو ہم اگلے سال یا کسی اور موقع پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادی یعنی جو عبادت خداوند متعال کی جو حضرت زہرا کی جو سیرت ہے وہ بیان کریں گے. اور اسی طرح اگر خدا نے چاہا اور آپ سب کی دعائیں ہوئیں تو حضرت کی سیاسی اور اجتماعی سیرت بھی انشاءاللہ بیان ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.